اب وہ بابا نے بتایا تھا کہ اصل میں جن نکل جاتا ہے، یہ بظاہر کھاتے بھی یہ نظر آتے ہیں لیکن جن نکلتا رہتا سارا کھانا۔ اچھا نکلتا ہے، اس کا مطلب چبا کے بھی نکالتے؟ یہ کھاتے اسی انداز سے کہ جلدی دکھا لیتے، چباتے زیادہ نہیں۔ روٹی کا پیس چھوٹا لیتے ہیں بڑا لیتے؟ بڑے بڑے نوال لیتے ہیں، ڈر یہی لگتا ہے کہ کوئی جن کھا رہا ہے یہ کھا رہے ہیں۔ یہ کھاتے میں ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لقمے مطلب ایسے نکل جاتے ہیں اور یہ جن ہمیں بالکل لگتا ہے کہ جن ہی کھا رہا ہے، یہ نہیں کھا رہے۔ اور میدا ان کا تباہ ہے؟ جی بالکل، وہ پہلے میدا صحیح تھا، پہلے تھوڑا صحیح تھا، بعد میں پھر ڈسٹرب ہوتا چلا گیا، یعنی مزید ڈسٹرب ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب بابا کچھ سحر وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نا بولے بھارے ہیں نا، اور آپ نے ان کو پیسے دکھا دیے، تو اب یہ بابا شاید اس طرح ترکیبیں کر رہے ہیں کہ یہ مزید اس کی طبیعت خراب ہوتی رہے، آپ اس کے بعد جاتے رہے اور یہ آپ کو جھانسا دیتے رہے کہ بڑھ بڑھ کے نکل رہا ہے، بڑھ بڑھ کے نکل رہا ہے۔ تو آپ کو انہوں نے بابا نے اپنے قابو میں کر لیا اور کافی آپ سے رقم انہوں نے بٹور لی۔ ابھی اللہ کا کرم ہوا کہ آپ بس یہ تعویذات دعوت اسلامی کے ہاں جی تعویذات اطاریہ کے بستے پر تشریف لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باباؤں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ کندھوں پر وزن نہیں پڑتا، تو جس کو جن کا اثر ہو نا تو اس کی علامت بتائی جاتی ہے کہ اس کے کندھوں پر وزن پڑتا ہے۔ اچھا، اور اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، آپ نے بتایا نیند نہیں آتی اس کو، کتنے دن میں نہیں آئی؟ تقریباً 10-15 دن سے تو بہت سوتے ہیں، چوک کر اٹھ جاتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ان کو نیند نہیں آئی، تو بخار وغیرہ؟ بخار بھی تھوڑا تھوڑا ہلکا رہتا ہے۔ تو ان کو دراصل دماغ میں خشکی چڑھ گئی ہے، جو میں آپ کے احوال سے میں نے سنا، دماغ میں خشکی چڑھ گئی ہے اور میدا ان کا خراب ہو گیا، یہ جو نگل کر ذرا دانتوں کا کام آنتوں سے لیں گے تو میدا تو تباہ ہونا ہی، تو جن نہیں ہے ان پہ بالکل۔ تو خشکی کی وجہ سے آدمی پاگلوں جیسے حرکت کرتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ کچھ شور بھی مچاتے ہو، کبھی چیخ نکل جاتی ہوگی بیٹھے بیٹھے، کبھی مطلب ہے کہ وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہیں، مکے کبھی کبھی مکے ہاتھ میں۔ اچھا، اور بعض اوقات آنکھیں سرخ کر کے ایسا گھورتے ہوں گے کہ گھر والوں کو ڈر لگ جائے۔ جی یہ ہوتا ہے، میں گھورتے ہیں، تو یہ خشکی ابھی الحمدللہ یہ نارمل بیٹھے ہیں، تو یہ خشکی دماغ میں ان کے چڑھ گئی ہے، ان کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ کنز الایمان میں، یہ کنز الایمان شریف قرآن پاک میں وہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی تفسیر کنز الایمان میں دیکھ لیجیے، خزائن العرفان، جو کہ صدر الافاضل مولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کنز الایمان، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن، اس کے تحت وہ تفسیر میں لکھا ہے اسماء اصحاب کہف لکھے ہیں۔ وہ اسماء اصحاب کہف آپ اس میں دیکھ کر وہ نقل کر لیں، مگر بوائل پوائنٹ سے نقل کرنا، کہ بوائل پوائنٹ سے وہ مٹتا نہیں ہے، واٹر پروف ہوتی ہے۔ عام تل میں بسا اوقات پانی لگنے سے مٹ جاتا ہے، پانی سے پسینے سے، تو وہ آپ بوائل پوائنٹ سے لکھ لیجئے اور اس کو لپیٹ کر ان کے تکیے میں ڈال دیجئے۔ اچھا، انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی۔ دوسرا، ان کو دہی چلتی ہے؟ دہی کھا تو لیتے ہیں، دہی کھا لیتے نا، اور دہی میں ایک کچی پیاز کاٹ کے اس میں مکس کر کے ان کو سونے سے پہلے، جب سونے کا وقت جیسے ہوتا ہے نا ہمارا، یا کسی بھی وقت، اب تو یہ بیچارے اپنے آپ میں ہے نہیں، بالکل، تو ان کو یہ کھلا دیجئے اور وہ تعویذ ان کے تکیے میں ڈال دیجئے۔ تو یہ جب یہ پاؤ بھر یا آدھا پاؤ جو دہی یہ برداشت کر سکے، اگر نہ چلتی ہو تو نہ کھلائیں، دہی اور ایک پیاز یہ مکس کر کے کھلا دیں گے نا، کچی پیاز، تو اس کی برکت سے اس کے یہ علاج ہے، اس سے بھی نیند آتی ہے، اس سے نیند آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس تعویذ جو میں نے ابھی بنانے کا آپ کو عرض کیا، وہ تکیے میں ڈالنے سے اس سے بھی نیند آتی ہے۔ پھر اگر ان کو مزید وہ یہ پڑھ نہیں سکیں گے، ورنہ وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کو نیند آتی ہو نا یہ آیت پڑھے تو اس کو نیند آئے گی۔ اچھا، ایک وہ پارے اما کی آیت بھی ہے، وجعلنا نومکم سباتا، یہ آیت بھی پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ نیند آئے گی۔ ایک اور ورد ہے، لا الہ الا هو الحق المبین، یہ پڑھ کر بھی سوئے گا تو انشاءاللہ نیند آئے گی۔ تو یہ نیند کے اوراد ہے، تو اس طرح خیر وہ تعویذ ڈال لیجئے، ان کو دہی اور یہ پیاز کھلا دیجئے۔
تو سونے سے ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی زیادہ سونے میں؟ اللہ کی رحمت کا نظارہ کریں گے آپ انشاءاللہ، دعا دیں گے آپ کو ان کی۔ پریشان ہے انشاءاللہ آپ ہنستے ہوئے آئیں گے، کیونکہ بچوں کی امی بھی مطلب اسی حالت دیکھ کے وہ گھر سے چلی گئی ہیں، وہ ان کو بھی لے کر آنا، وہ بھی آ جائیں سارا گے، گھر ہمارا وہ بھی آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ ان کو یہ ذہن سے نکال دیں کہ ان کو کوئی جن بھوت کا اثر ہے، یہ تو بڑا بہت کوئی واقعی ہے۔ جنات کا اثر نہیں، جنات بول کر جب تک جنات نہیں بولیں گے پیسے اور کیسے دیں گے آپ؟ پہلے تو اس بابا کو پہنچا ہوا سمجھ کے ہم اس کے پاس جا کر پہنچے اور ٹھوکر کھائی، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح جگہ پہنچ گئے۔ الحمدللہ بہت اچھی جگہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ آپ کو اخلاص ملے گا، یہاں حرص و طمع نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کہ یہ علاج کریں آپ، اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود نیند نہیں آتی تو پھر آپ ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ 25 گھنٹے آپ میرا یہ جو عرض کردہ علاج ہے وہ کر لیجئے، اگر اس سے نہیں ان کو نیند آتی تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ آنکھیں بند کر کے کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس ان کو لے جائیں، وہ انجیکشن لگائیں گے پھر سو جائیں گے۔ اب یہ کیونکہ 10-15 دن کی ان کو بے آرامی ہے، تو یہ ایسا تھوڑا لمبا سوئیں گے نا، پھر یہ جاگیں گے انشاءاللہ فریش ہوں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر یہ جاگیں گے نا، جب میرے علاج سے اگر یہ سو گئے نا اور یہ جاگیں گے تو ظاہر ان کے منہ میں پیاز کی بدبو ہوگی، کچی پیاز کی، اور جاگیں گے تو یہ فریش ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، آپ بھی نمازی ہیں ماشاءاللہ، تو منہ میں جب کچی پیاز کی بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ کچی پیاز، کچے لہسن، کچی مولی اور اس طرح کی کوئی چیز بھی کچی جس میں بدبو ہو، کوئی بھی بدبودار چیز کھائی، پکی ہو یا کچی ہو، منہ میں بدبو ہوئی تو منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد کا داخلہ حرام ہے، کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے، کہ مسجد کو بدبو سے بچانا چاہیے۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے اس سلسلے میں ایک رسالہ جاری کیا ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، وہ رسالہ آپ حاصل کر لیجئے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے انٹرنیٹ پر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ میں نے اور رسالہ بھی پڑھا، آپ کے تعویذات کی برکت ہے، سینگوں والی دلہن، اس کو بھی مطلب ہے کہ اس میں باقی برکتیں ملتی، تعویذات واقعی بہت مطلب ہے کہ آپ کے اس کے لوگ شفایاب ہوتے ہیں۔ ابھی کہ اگر آپ